السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ میری بہن کی شادی میں آئی تھی، شوق، چنچل اور فیشنیبل، بہت باتونی اور اپنے دلچسپ باتوں سے ہر کسی کا دل موہ لینے والی لڑکی تھی۔ جلد میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پہلے ہمارا ان کے ہاں آنا جانا نہیں تھا، بس اسی کے بارے میں سنا ہی تھا۔ ملی تو ناجی نے دل میں گھر کر لیا۔ ایسی پرکشش لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں جو کہ دوسری لڑکیوں کے جھرمٹ میں نمایاں نظر آتی ہوں۔ میں سادہ دل بہت جلد اس کی شخصیت سے مرعوب ہو گئی۔ وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے، اور ساتھ رہنے سے ہی جوہر کھلتے ہیں۔ ناجیہ ایسی بھی اچھی نہیں تھی کہ جتنی نظر آتی تھی۔ اس کی کچھ عادات بری لگنے لگیں، مثلاً بات کہہ کر مکر جانا اور تیز تیز بولنے لگنا۔ دوسرے پر یوں وثوق کے ساتھ الزام دھرتی کہ اگلے کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا، نیز وہ ہر اجنبی کے ساتھ فری ہو جاتی۔ تب اس کا یہ ہلکا پن مجھ پر بھاری گزرتا۔ فواد میرا چچا زاد تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج اور خاموش طب لڑکا تھا، بہت کم لڑکیوں سے بات کرتا تھا، لیکن ناجیہ جیسی فنکارہ سے بھی نہ بچ سکا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ مہندی والے دن جب ہم سب لڑکیاں ڈھولک بجانے کے لیے اکٹھی ہوئیں تو ناجیہ نے فواد کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا، ناجی اسے تو بخش دو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دینا۔ اس پر سب لڑکیوں کے سامنے یہ کہہ کر مجھے شرمندہ کرنا شروع کر دیا کہ نرمین، تم ہی نے تو کہا تھا کہ تمہیں فواد بہت پسند ہے، تو اب ہم اس کا ذکر بھی نہ کریں۔ یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں مان جان کے نظر انداز کر دیا، مگر اس نے تو رٹ ہی لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی نہ کسی بہانے یہی بات بار بار دہرانے لگتی، یہاں تک کہ میں زچ آ گئی۔ یوں اس نے تیش دلایا۔ میں نے اسے بےہودہ اور بدتمیز لڑکی کہہ دیا۔ ناجیہ کو سخت توہین محسوس ہوئی۔ ناگن زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر بولی کہ بدلہ لوں گی۔ وہ رو رہی تھی، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھی۔ ڈھولکی میں بدمزگی ہو گئی۔ یوں احساس ہوا مجھے ایسا نہ کہنا چاہیے تھا، تحمل سے کام لے لیتی تو یہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آتا۔ میں نے اسے معافی مانگی، بولی کہ معاف کیا، مگر اس کے بعد دل سے نکلی نہ تھی۔ یہ بات آگے جا کر کھلی۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی، سب مہمان چلے گئے اور یہ واقعہ بھی قصہ پارینہ ہو گیا۔ میٹرک کے بعد میں گھر میں بیٹھ گئی تھی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ ان دنوں سخت بوریت ہوتی تھی۔ بھائی چھٹیوں میں گاؤں چلے جاتے تھے، تب دعا کرتی، یا اللہ کوئی اچھا مہمان یا رشتہ دار ہمارے گھر آ جائے تاکہ ان سے بات چیت کر کے دل بہلے۔ دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن جب کہ امی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ فواد تھا جو ہمارے گاؤں سے آیا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا اور خود چائے بنانے چلی گئی۔ جب چائے کی ٹرے لا کر سامنے رکھی، اچانک پھپھی اور ناجیہ بھی آ گئیں۔ ان کو بھی آج کے دن آنا تھا، یہ سوچ کر حیران و پریشان تھی۔ دعا سلام کے بعد پھپھی واش روم میں چلی گئیں اور میں دوبارہ چائے بنانے باورچی خانے میں جھانک گھسی۔ واپسی پلٹی تو ناجیہ کو فواد کے قریب بیٹھے دیکھا۔ ناجیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ فواد گمسم تھا۔ ناجیہ نے خفگی سے میری جانب دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ تبھی میں نے سوال کر دیا، آج سب اکٹھے کیسے ہو گئے؟ حیرت کی بات ہے۔ حیرت کیوں؟ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ چٹک کر بولی، ہاں اتفاق ہی ہوگا۔ میں نے خجل ہو کر جواب دیا۔ اسی وقت امی آ گئیں۔ انہوں نے مجھے مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کو کہا۔ میں ان سب باتوں کو کرتا چھوڑ کر کچن میں کھانا بنانے چلی آئی، لیکن میرا ماتھا ٹھنک گیا کہ فواد اور ناجیہ میں رابطہ ہو گیا ہے۔ یہ سب ہی ایک دن آئے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی سلیمان چھٹیوں میں چچا جان کے پاس گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ گھر آیا اور مجھے بتایا کہ چچا جان نے بھیجا ہے امی اور باجی کو گاؤں لے آؤں۔ یہ چچا اور چچی کی خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ان دونوں گاؤں میں چلیں۔ امی نے معذرت کر لی اور بولی کہ اگر تم چاہو تو چلی جاؤ، میری طبیعت وہاں نہیں لگتی۔ میری والدہ شہر کی پروادہ تھیں۔ والد صاحب نے ان سے پسند کی شادی کر لی تھی اور شادی کے بعد شہر آ بسے تھے، جبکہ ہمارا آبائی گھر گاؤں میں ہی تھا۔ ہم رشتہ داروں سے ملنے کبھی کبھار وہاں جایا کرتے تھے۔ امی سسرال کم ہی جاتی تھیں۔ میں اور سلیمان بھائی گاؤں پہنچے تو چچا چچی نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ چچا کا ارادہ تھا مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ اس امر کا اظہار والد صاحب سے کر چکے تھے۔ اس بار جب فواد سے سامنا ہوا، اس نے سلام نہ کیا اور گھر سے نکل گیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کیا دھرا ناجیہ کا ہے۔ اسی نے نہ جانے کیا کہہ کر اس کا دل مجھ سے پھیرا ہے۔ فواد کے رویے نے میرا دل زخمی کر دیا، لیکن صبر کیا اور کیا کرتی۔ وہ پہلے بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، مگر تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی۔ مگر اس بار اخلاق کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھ کر
کچھ اس طرح سے نظر انداز کیا جیسے میری ذات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، جبکہ مہمانداری کا یہ تقاضا تھا۔ وہ میری اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرتا۔ وہ جب ہمارے گھر آتا میں چائے شربت اور کھانے سے اس کو تواضع کرتی تھی۔ آج اس سرد رویے پر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے اپنی سخت اہانت محسوس کی۔ میرا دل گاؤں میں نہ لگا تھا، اپنی ان ہم جولیوں سے بھی نہ ملی جن کے ساتھ کھیتوں کی سیر کو جایا کرتی تھی۔ جس روز میں وہاں سے لوٹ رہی تھی دل پر منو بوجھ تھا، سوچ سوچ کر دکھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے ناجیہ نے ایسی کیا باتیں کی ہیں۔ فواد نے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ چچا جان تو مجھے بہو بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے اور میرا منگیتر، وقت بہت ظالم ہے۔ چچا جان مجھے بہو بنانے کے خواب آنکھوں میں بسائے اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی، جبکہ میرے والد صاحب بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ چچا کی وفات پر سبھی سوگوار تھے۔ ہمارا گاؤں جانم لازمی تھا، لیکن موت کے گھر بھی ناجیہ اپنی زبان کو لگام نہ دے سکی۔ وہ ہر ایک سے کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے یہ کیوں آئی ہے، کسی کے آنسو پوچھنے لازم تھے۔ اب دیکھیں گے یہ منگنی رہتی ہے یا ٹوٹتی ہے، مگر یہ بیل منڈے چڑھنے کی نہیں۔ میں اس کی گھٹیا سوچ پر دنگ رہ گئی تھی۔ کچھ دن گزرے کہ فواد ہمارے گھر راول پنڈی آیا۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا فواد کیسے آنا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ایک کام ہے تم سے۔ ناجیہ جب ہمارے گھر آئی تھی تو اپنا بٹوا بھول گئی تھی، وہ آئے تو اس کی یہ امانت تم اسے دے دینا۔ یہ ایک چھوٹا سا بٹوا تھا، میں نے اخلاقاً لے لیا اور کھول کر بھی نہ دیکھا کیونکہ امانت تھی، اسے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ 2 دن بعد ناجیہ اپنی والدہ کے ساتھ آ گئی، میرے کمرے میں آئی تو میں نے الماری کھول کر اس کی امانت اس کو تھما دی۔ ابھی اسے گھر نہیں لے جا سکتی تھی۔ یہ میری امانت تم اپنے پاس رکھ لو، بعد میں لے لوں گی۔ اس نے بٹوا مجھے لٹا دیا۔ میں الماری میں رکھنے لگی تو کہا، آگے مت رکھو، میرے سامنے اپنی الماری کی سیف میں رکھو۔ اس کے کہنے پر میں نے سیف میں رکھ کر اسے لاک کر دیا تھا۔ وہ جب چلی گئی میں سوچنے لگی، آخر یہ کیا چکر ہے۔ جی چاہا کہ بٹوے کو کھول کر دیکھوں تو صحیح، آخر ایسی کیا قیمتی چیز ہے اس میں جو نادیہ اسے اپنے سامنے سیف میں رکھوا گئی ہے۔ ضمیر نے روکا کہ یہ ناجیہ کی امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا ایک بہت غیر اخلاقی بات ہے۔ اس واقعے کو 1 ماہ بیت گیا، میں بھول ہی گئی تھی اس کا بٹوا میرے پاس ہے۔ بابا جان گاؤں گئے ہوئے تھے چچی سے میری اور فواد کی شادی کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے۔ تبھی زمین کے بٹوارے پر پھپھی نے وہاں ان سے جھگڑا کر لیا۔ خاندان والوں نے بھائی اور بہن میں صلح کرانے کی بہت کوشش کی مگر پھپھی نہ مانے۔ والد افسردہ گھر لوٹ آئے تھے۔ بابا جان کو گاؤں سے آئے ہفتہ ہوا تھا۔ اچانک ایک روز پھپھا پھپھی ناجیہ اور فواد اکٹھے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کا یوں اکٹھے آنا بھی اچنبھے کی بات تھی۔ امی کی ہدایت پر میں کچن میں کھانا بنانے لگی۔ ذرا دیر بعد کمرے سے تیز تیز آوازیں آنے لگی جیسے جھگڑا ہو رہا ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا، کسی کا بھی موڈ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج ناجیہ کی نگاہیں میں چیتے جیسی لپک تھی جیسے وہ مجھے اپنا دشمن جانتی ہو۔ میں کچھ بھی نہ سمجھی تھی۔ جو ہی چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی، کانوں میں جملہ پڑا تھا، ایسی لڑکی سے فواد کیسے شادی کر سکتا ہے۔ کمرے کی فضا اس قدر بوجھل تھی کہ میں نے فوراً خطرے کی بو سونگھ لی۔ اس وقت بابا بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اتنا تو میں بھی سمجھ گئی تھی کہ پھپھی میرا رشتہ فواد سے تڑوا کر اپنی بیٹی کا اس سے بیانہ چاہتی ہے۔ بابا جان سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے آج تک اپنے والد صاحب کو سر جھکا کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گمان ہوا رشتوں کا مسئلہ نہ ہو بلکہ جائیداد کا لالچ ہو۔ جائیداد کی تقسیم بھی تو رشتہ داریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زمین کی تقسیم پر پھپھی والوں نے اچانک جھگڑا کرنا گیا اور پھر ہمارے گھر آ جانا، یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا، مگر کون سا مقصد؟ ابھی میرا ذہن اس گتھی کو سلجھا نہیں پایا کہ والد صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کدھر ہے وہ خط نرمین؟ کون سا خط بابا جان؟ میرے سوال پر پھپھی بولیں، اب اتنے بھی بھولی نہ بنو، کیا اچھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں؟ اچھی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ سبھی گاؤں والے تھو تھو کریں گے۔ اگر بات آگے نکل گئی میں پھر بھی نہیں سمجھی تو پھپھی نے ناجیہ سے کہا، تم بتاؤ نا۔ میں سمجھی کہ وہ مجھے سہارا دے گی، میری دوست ہے، کزن ہے، میری امید کا مجسمہ۔ اگلے لمحے منہ کے پل گر گیا
جو خود پستیوں میں گری تھی مجھے بھلا کیا سہارا دیتی۔ بابا جان سے بولی، ماموں اس نے خود سب لڑکیوں کے سامنے باجی خولا کی مہندی والے دن کہا تھا فواد مجھے پسند ہے اور میرا منگیتر ہے، اب یہ مکر جائے تو فواد سے پوچھ لے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، دھیرے سے بولا، گاؤں ہم سے ملنے ضرور آتی تھی مگر نرمین سے میں نے کبھی شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ عجیب و غریب سی باتیں بابا جان کے سامنے کر رہے تھے اور میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم فواد کو خط لکھا کرتی تھی؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی فواد نے جواب دیا کہ ہاں، مگر میں نرمین کے خطوط پھاڑ دیا کرتا تھا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ یہ نادان سے ہی میں تو نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ تب ناجیہ نے کہا، نرمین کو فواد بھی خط لکھتا تھا ماموں جان، اور یہ اسی کے خط اپنے الماری میں رکھتی تھی۔ میرے سامنے ایک بار اس نے فواد کا خط اپنی الماری کی سیف میں رکھا تھا۔ وہ میرا نہیں تمہارا ہوگا، تمہاری امانت تھی، وہ تو میں بھول ہی گئی تھی، ابھی لا کر دکھاتی ہوں۔ جوش جذبات میں فوراً وہ بٹوا نکال کے لائی اور بابا جان کو دے دیا۔ انہوں نے بٹوا کھولا اور خط نکال کر پڑھنے لگے۔ جو پڑھتے جاتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا اور ڈھیر ہو گئے۔ امی اور پھپھو بابا کو سنبھالنے لگی اور خط جو ان کے ہاتھ سے فرش پر گر چکا تھا میں نے اٹھا لیا، اپنے کمرے میں جا کر اسے پڑھنا چاہا کہ آخر اس میں ایسی کیا بات لکھی تھی کہ جس کو والد صاحب سہ نہ سکے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں ابھی خط پڑھنے ہی لگی تھی کہ امی اور پھپھو کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تو دوبارہ سیف میں ڈال کر میں دوڑی والد صاحب کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ والد صاحب کی روح کف سے انصری کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ وہ اس جہاں سے چلے گئے تھے۔ پرسکون گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ گاؤں سے رشتہ دار اور عزیز بھی آئے، پاس پڑوس سے سبھی آ گئے اور والد صاحب کو یہ لوگ ان کی آخری آرام گاہ تک لے گئے تھے۔ یہ سب آنن فانن ہو گیا۔ کئی دن تک گھر میں سوگ رہا۔ کیا بات ہوئی کسی نے نہ دہرائی۔ امی کو تو اپنی سدھ بھی نہ تھی اور بھائی گاؤں میں تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ والد صاحب کی وفات پر ہم سب کو صبر آتا گیا۔ والدہ البتہ بہت خاموش رہنے لگی تھیں، کسی کو کچھ نہ بتاتی تھیں۔ حقیقت یہ تھی انہوں نے خط پڑھا ہی نہیں تھا، صرف بابا جان نے ہی پڑھا تھا جو ابھی تک میری سیف میں موجود تھا۔ ایک روز میں نے اسے نکالا کہ پڑھوں تو صحیح، آخر یہ کیا معاملہ تھا جو والد کی جان چلی گئی۔ حیرت زدہ رہ گئی۔ خط میرے نام لکھا گیا تھا اور اس میں ایسی باتیں درج تھیں کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لکھنے والے نے ہدایت کی تھی، جس گناہ کا بوجھ مجھ پر ڈالنا چاہتی ہو وہ میرا نہیں ہے، جس کا ہے اسی سے مدد لو، وہی تمہیں ذلت سے بچا سکتا ہے۔ خط میں ان ملاقاتوں کا ذکر تھا جو میں نے کبھی کسی سے کی ہی نہ تھیں۔ بس کیا کہوں، خط کیا تھا، ایک قیامت تھی۔ نہیں معلوم یہ خط فواد نے لکھا تھا یا نادیہ نے خود کسی سے لکھوا کر فواد کو دیا تھا کہ جا کر میرے حوالے کر دے، اور اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے کہنے کی تکمیل کر دی تھی۔ اف، کتنے گھٹیا تھے میرے رشتہ دار کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ نادیہ سے زیادہ فواد کا افسوس تھا جس کو میں ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ اے کاش اس روز وہ وٹو میں نادیہ کی امانت سمجھ کر نہ لیتی، یا کم از کم کھول کر دیکھ لیتی کہ اس میں ہے کیا، تو بابا جان یہ تحریر پڑھ کر جان سے نہ گزرتے۔ درج تھا، اگر شادی سے قبل ماں بننے کا خطرہ ہے تو جان دینے کی کیا ضرورت ہے، کورٹ میرج کر لو۔ غرض کیا لکھوں، حیا منع ہے، آگے لکھ نہیں سکتی، ورنہ اس تحریر کی خرافات میرے تن سے روح نکالنے کو کافی تھی۔ جب بابا کا تن مردہ میرے سامنے پڑا ہوا تھا تو میں مجرم بنی دیوار سے لگی کھڑی تھی، جیسے کسی کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ تب بھی نہ سمجھ سکی تھی یہ لوگ کیوں یہاں آئے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد تو بعد میں کھلا۔ پھوپھی دراصل فواد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اجازت لینے آئی تھی، جبکہ بابا جان دل میں ارادہ کیے ہوئے تھے کہ میرا رشتہ اپنے اسی بھتیجے سے کریں گے۔ چچی کو بھی پیغام بھجوا چکے تھے، لیکن فواد اور ناجیہ کی زلف گرہ کا اسیر ہو چکا تھا۔ تبھی دونوں نے مل کر میرے راہوں میں کانٹے بچھانے کی یہ ہولناک منصوبہ بندی کی تھی اور پھپھو کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ والد کی وفات پر یہی پھپھی سینہ کو بھی کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کتنے پتھل دل ہیں یہ لوگ جنہوں نے میری ماں کا سہاگ اجاڑ دیا، اور ماں اب بھی ان کو اپنا غمخوار سمجھ رہی ہے۔ بابا جان چلے گئے، چچا بھی نہ رہے تھے۔ اب میری پھپھی کو کس بات کا ڈر تھا؟ فواد پہلے ہی ناجیہ کے دام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ امی غیر خاندان سے تھیں، بابا کے رشتہ دار ان سے بظاہر اخلاق سے ملتے تھے مگر انہیں ابھی تک قبول نہ کیا تھا۔ چچی مجھ سے پیار کرتی تھیں مگر بے بس تھیں۔ جب انہوں نے میرے بارے میں پھپھی سے ایسی ویسی باتیں سنی اور چچا کو بھی یہ کہہ کر اپنی طرف کر لیا
کہ نرمین نہ جانے کس سے ملتی تھی جو ایسی ایسی باتیں۔ اس نے فواد کو لکھ کر مدد مانگی تھی۔ بھلا کوئی باپ اتنا بڑا صدمہ سہ سکتا ہے؟ نرمین کی بے حیائی نے اپنے باپ کی جان لے لی ہے۔ چچی اپنے نند کے چلتروں کو سمجھتی تھی مگر مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کر چپ سادھ لی اور چچا کو ساتھ ملا کر پھپھی نے اپنی بیٹی ناجیہ کو فواد کی دلہن بنا کر ہی دم لیا تھا۔ مجھے بچپن کی منگنی توڑنے کا دکھ نہ تھا جتنا دکھ اس بات کا تھا انہوں نے میرے باپ کو صدمہ پہنچا کر مار دیا اور مجھے اپنے بابا جان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ آج ناجیہ اور فواد بھی کوئی خوشحال زندگی نہیں گزار رہے، دونوں میں آئے روز جھگڑا رہتا ہے۔ میری شادی ماموں کے بیٹے حسن سے ہو گئی تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا اور تہذیب یافتہ ہے۔ احسن نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے۔ ننیال والوں نے سر آنکھوں پر جگہ دی جبکہ میں ددیال والوں کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے بھائیوں نے بھی ددیال جانا کم کر دیا کیونکہ بابا جان کی وراثتی زمین وہاں تھی، اس لیے جانا پڑتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بھائیوں سے ان کی وراثت چچا نے خرید لی اور وہ رقم لے کر بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چلے گئے۔ سچ یہ ہے زمین سے عزت ہے مگر تعلیم ایسی شے ہے جس میں عزت کے ساتھ ساتھ سرفرازی اور سر بلندی بھی ہے۔ روشن خیالی انسان کو تعلیم کی بدولت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی جیو اور جینے دو کا پرامن راستہ اپنا لیتا ہے۔ تو ایسی میری کزن نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خود بھی ایک پل خوش نہیں تھی۔ آخر سزا تو ملنی تھی۔ تو دوستوں کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔